السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس مناسبت سے قرآن و حدیث کے آئینے میں ہمیں اس مہینے کی فضیلت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارے سماج میں جاہلیت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے صرف ہم خاص چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں اور رواج کی طرف ہم عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم عاشقان امام حسین ہیں، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں، خاندان والوں نے دین اسلام کے لیے وہ قربانیاں پیش کی ہیں جو تاریخ میں ایک عظیم باب ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حالات زندگی اور طریقۂ زندگی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سیدنا امام عالی مقام نے ہمیں کیا درس دیا اور کیا پیغام دیا۔ آج صرف ہمارے زبان پر امام حسین کا نعرہ ضرور رہتا ہے، لیکن امام حسین کے طریقے کو ہم اپنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے، جبکہ ہمارے اسلافوں کا یہ طریقہ تھا کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اس حرمت والے مہینے کا وہ پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں نے ابھی تلاوت کیا، جس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ محرم کا مطلب ہی ہے حرام کیا گیا، یعنی ایسا مہینہ جس میں لڑائی جھگڑا، ظلم و زیادتی سختی سے منع ہے۔ یہ 4 مقدس مہینوں میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں سورہ توبہ میں آیا ہے، جسے میں نے ابھی تلاوت کیا، ان عدۃ الشہور آخر تک۔
حضرات، 10ویں محرم یہ دن بہت فضیلت والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ اس شکر میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے زیادہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، یعنی ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لہٰذا یوم عاشورہ کی فضیلت ہے اور ہم روزہ رکھیں، لیکن یہودیوں کے مشابہ نہیں۔ یہودی چونکہ صرف 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9ویں یا 10ویں یا 10ویں یا 11ویں، اور حکم شرع بھی یہی ہے۔ فقہاء کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ نفل روزہ 1 نہیں بلکہ 1 کے ساتھ 1 اور ملا دیا جائے، یہی حکم ہے۔ شہادت امام حسین 10ویں محرم 61 ہجری کو نواز رسول حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں دین کے خاطر عظیم قربانی دی۔ یہ دین صبر، استقامت اور دین پر قربانی کی علامت بن گیا، لہٰذا محرم الحرام کے اور بھی بہت فضائل و مناقب ہیں۔ انشاءاللہ العزیز موقع ملا تو رفتہ رفتہ اور بھی میں اس پر کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ بس یہیں پر میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔